اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 سے لے کے 283 279 سے لے کے 283 تک ہے۔ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے تم نے نہ کیا، یعنی سود کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ اب یہاں یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس بات کو ذرا ذہن نشین کیجئے گا۔ اب بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں وہ اس دھوکے میں ہیں کہ ہمارا نماز پڑھیں گے اور سود کھاتے رہیں گے تو اللہ کی ہمارے اوپر مدد آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ اسی طرح جو بھی بعض تو یہاں تک معاملہ بگڑا ہوا ہے کہ مسجد کی انتظامیہ کے میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی سود کھا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد بنوا دی ہے، چونکہ مسجد چل رہی ہے، اللہ کا گھر چل رہا ہے تو اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب اب تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اب دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور کہتے ہیں جی اللہ معاف کرے گا۔ تو اس دھوکے سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ یہ انسان جس طرح معاشی معاملات میں دھوکا ہوتا ہے نا، دینی معاملات میں بھی دھوکا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں، آپ نے سنا ہوگا نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ بھئی جان چلی جائے گی کوئی بات نہیں، اگلی جان ٹھیک ہو جائے گی۔ اس جہان میں اگر مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اسی مشکلات کی وجہ سے اگلا جہان جو ہے آسان ہو جائے۔ لیکن جس کا ایمان ہی ختم ہو گیا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے اوپر کیا اللہ کی رحمت آئے گی، اس کے اوپر اللہ کا فضل آئے گا، تو اس کا تو آخری جہان ہی سارا برباد ہو گیا۔ تو اس لیے اس دھوکے سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ سود جو ہے، سود کے معاملات اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے تو حق ادا کر دیا پہنچانے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود کے بارے میں فرمایا کہ اس کے 36 درجے ہیں، سب سے ہلکا اس کا درجہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی ماں سے بدکاری کر لے، سب سے ہلکا، اتنا بڑا گناہ ہے سود۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جو لوگ سود نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب ہم جس مرضی دھوکے میں رہیں کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں تو یہ تو دھوکہ ہی ہوگا۔ قرآن اللہ نے پھر کیوں نازل کیا ہے بھائی؟ اگر آپ لوگوں نے، آپ کی بات ہی سچی ہے تو قرآن کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ کا اصول عزیز سامعین یہی ہے کہ جو سود کھانا نہیں چھوڑتا وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ ہارے گا، وہ کبھی جیتنا کیا اس نے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ سودی معاملات میں جو لوگ پڑے ہوتے ہیں ان کے مال میں نہ تو برکت ہوتی ہے نہ دل کا سکون ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جاری بات ہے، جس رحمت ہی کوئی نہیں، برکت ہی کوئی نہیں ہونی تو سکون کیا ہونا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہاں قرض کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا پھر ایسے لوگوں کے بارے میں، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں تو سود نہیں لینا، اصل مال لے لینا ہے۔ اور اگر اصل مال بھی تمہیں نہیں مل رہا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک اس کو مہلت دے دیں، آسانی تک اس کو مہلت دے دیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کر لو گے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یعنی ویسے تو سود ہی چھوڑنا ہے، اصل مال آپ لوگ لیں لیکن اس کو مہلت دے دیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر صدقہ کر دیں گے تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر ایک کو دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت والے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
لا یتحرک قدم ابن آدم، قیامت والے دن کسی انسان کے ابن آدم کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ اسے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری تھی، کن کاموں میں گزاری تھی۔ آپ لوگ ایسے لوگوں سے جس کی 50 سال ایج ہے، 60 سال ایج ہے، ان سے ذرا انٹرویو کریں، ان سے پوچھیں جناب آپ نے زندگی کس میں گزاری تھی۔ آپ لوگ 10 لوگوں سے اگر انٹرویو کریں گے تو 10 میں سے آپ کو 8 یا 9 یہ لوگ کہیں گے ہم نے زندگی برباد کر دی، ہم نے تو مال کو کمانے میں زندگی گزار دی ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو دین کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ ذرا انٹرویو کر کے دیکھیے گا لوگوں کے، 10 لوگوں کے انٹرویو کریں، ان سے پوچھیں جو 50 سال سے اباو ہیں، بھائی کہاں زندگی گزاری، کیسے گزاری، تو وہی آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ ہم نے تو برباد کر دی زندگی۔ تو ہمیں کم از کم یہ سوچنا ہے ہم اپنی زندگی کو کہاں لگا رہے ہیں، ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ کیا آپ صرف پیسے کے لیے جی رہے ہیں؟ کیا صرف کاروبار کے لیے جی رہے ہیں؟ صرف دال روٹی کے لیے ساری زندگی لگا دی؟ تو زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ جو مرضی طریقہ تم اختیار کر لو مال کمانے کا، کہاں سے کمایا تھا۔ پھر سوال ہوگا مال خرچ کہاں کیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلے گی، مال کہاں خرچ کیا تھا۔ آپ مال کے مالک تو ہیں لیکن اللہ کی پرمیشن یا اسلام کے خلاف خرچ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماذا عمل فیما علم، آپ نے علم کے مطابق عمل کتنا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو۔ اب اسے کہتے ہیں آیت الدین، یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی، 282 نمبر آیت سب سے بڑی آیت ہے، اس کو آیت الدین کہتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین، جب تم کسی کو قرض دو الی اجل مسمی مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، چاہیے کہ لکھنے والا تم میں سے لکھ لے۔ آج کل تو ہر کوئی لکھ لیتا ہے، الحمدللہ، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ولا یأب کاتب، لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتب، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ علم عام ہو چکا ہے، عمل جو ہے ناپید ہو چکا ہے۔ جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنا گلتے جاتے ہیں۔ وہ لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے لیکن اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا تھا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کیا ہم ڈگریاں جو ہیں اپنے پروفائل کے لیے لگا رہے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اپنی صرف ڈگریاں اس لیے لے رہے ہیں کہ ہماری پروفائل بڑھ جائے گی۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ذکر کیا کہ لکھنے والا انکار نہ کرے۔ اصل میں اس وقت جب یہ قرآن نازل ہوا تو لکھنے والے کی ویلیو بڑی تھی، لکھنے والے کم لوگ تھے۔ اب لکھنے والے سارے ہیں لیکن عمل کا جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، عمل نہیں کرتے۔ یکتب، یہ کہ لکھ، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ فلیکتب، وہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، وہ لکھائے جس کے اوپر حق ہے۔ ولیتق اللہ ربہ، اللہ سے ڈر جائیں۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور اس سے کچھ کم نہ کریں۔ فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا، جس پر حق ہے اگر وہ بیوقوف ہے یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، فلیملل ولیہ بالعدل، اس کا جو ولی ہے، اس کا نگران جو ہے وہ لکھ لے۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ جو آپ لوگوں نے قرض دیا ہوا ہے اس کے گواہ بھی بنا لیں۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہیں ملتے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، وہ گواہ بنانے ہیں جن سے تم راضی ہو، تمہیں پتہ ہے بعد میں گواہی بھی دے لیں گے۔ ان تضل احداہما، کہ ایک جو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ ولا یأبى الشہداء، گواہ جو ہے انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا وكبيرا الى اجله، اس میں سستی نہ کرو لکھنے میں، چاہے وہ رقم چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ یہ قرض کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک حدیث کے مطابق فرمایا شہید کو بھی قرض معاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرض ہوتا تھا جب تک کوئی ذمہ داری نہ لے لے۔ دیکھیں معاملات میں اسلام نے اتنی زیادہ سختی کی ہے، جو آپ کے معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ سخت ہونے چاہیے، اس میں سستی برداشت نہیں، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، اس کو لازمی لکھو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں، واقمع، اور زیادہ درست بات ہے گواہی کے لیے، وادنا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، یہ کہ تم شک نہ کرو، شک کرو گے تو لڑائی ہوگی۔ الا ان تکون تجارت حاضرۃ، ہاں اگر تجارت ہے، نقد و نقد ہے، تدیرونہ بینکم، جو آپس میں تم نقد لین دین کرتے ہو وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ادھار کا وہ معاملہ ہے تو اس کو ضرور لکھا کریں۔ فلیس علیکم جناح، اس میں کوئی شک گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو
نہ لکھو۔ وَآشِهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، اور تم گواہ بنا لو جب تم بیع کرو۔ وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جائے اس کے لکھنے کی وجہ سے، وہ لکھا کیوں ہے تو نے، وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ گواہ کو تکلیف دی جائے، گواہی کیوں دی ہے بھائی، اس نے تو سچ بولنا ہے، اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ فسق ہے، یعنی اگر تم نے گواہ کو تکلیف دی یا لکھنے والے کو، لکھا کیوں تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پہ ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تمہیں کوئی لکھنے والا نہیں ملتا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی اس کو رکھ لے، گروی چیز ہے وہ قبضے میں دی ہوئی ہے۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر کسی کے اوپر تم ایک دوسرے سے بے خوف ہو، یعنی امن ہے تم سب کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو وہ ادا کر دے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈر جائے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو، گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہے، وہ دل ظاہری بات ہے اندر اس کا معاملہ ہے تو وہ اس کا دل گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ دل اس لیے کہا گیا چونکہ مین چیز دل ہے۔ فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ، لوگوں جسم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ تو دل ہے۔ تو اس لیے یہاں دل کہہ دیا گیا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں لکھنے کے بارے میں، قرض کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جب آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اس کو اچھی طرح سے لکھ لے، لینے والا بھی دینے والا بھی، اس میں سستی ہرگز بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور گواہ جو ہیں ان کو بھی تکلیف نہ دی جائے گواہی دینے کی اور لکھنے والے کی۔ مطلب جب کسی نے دینا ہے قرض، جب حق ادا کرنا ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم نے کسی کا حق دینا ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا جب کسی سے قرض لیتے تھے تو اس کو واپس کرتے تھے، لیکن اس سے بہتر واپس کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا، اگر دینے والے کی یہ نیت ہے کہ میں 500 روپیہ دے رہا ہوں مجھے 550 ملیں گے، یہ سود ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت نہیں، وہ پورا ہی لینا چاہتا ہے، لیکن جو دینے والا ہے اس کو اسلام کہتا ہے تم اچھے طریقے سے ذرا واپس کرو۔ اگر اس 500 لیا تو 550 دے دو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک اونٹنی ادھار لی قرض کے طور پہ، بعد میں جب آئے گی دے دیں، اس کو 2 دے دی۔ تو قرض دینے کے بارے میں، یہاں اگر پورا دینا ہے تو اچھے طریقے سے دیں۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو قرض دینے والے ہیں وہ ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں اور تعلق خراب ہو جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ اخلاقی طور پہ ہم گرے ہوئے ہیں کہ چاہیے تو یہ آپ نے قرض لیا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کریں اور ٹائم سے واپس کر کے آئیں، اور اگر لیٹ ہو گئے تو معذرت کریں، اور یہ نہیں احسان جتلائیں اس کے اوپر، میں نے دے دیا ہو سکتا ہے میں نہ دیتا۔ دیکھیں یہ مینرز ہیں نا، کچھ اس اخلاقیات ہیں، اور لینے دینے کے جو معاملات ہیں وہ اگر کسی کے صاف نہیں ہیں، نمازیں چاہے جتنی مرضی پڑھتا ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس خطرناک معاملے سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور احادیث بھی سن کے، پڑھ کے، نماز بھی پڑھ کے اگر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا تو یقین کیجئے گا ان معاملات کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔